سنی کے دل پہ لکھا تو محمد لکھا۔ ہدیہ درود السلام۔ ہدیہ درود السلام ہے اس بندہ پروردگار پر جو محترم بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، معزز بھی ہیں، محتشم بھی ہیں، جانے کائنات بھی ہیں، روح کائنات بھی ہیں، جانان عاشقاں بھی ہیں، سبب تخلیق کائنات بھی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو صدیق کے آقا بھی ہیں، عمر کے داتا بھی ہیں، عثمان کے پیشوا بھی ہیں، علی کے مولا بھی ہیں، حسنین کے نانا بھی ہیں، زہرا کے بابا بھی، اور ہم سب گناہگاروں کا سہارا بھی۔ معصوم آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحضور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ کریم آپ کی میری حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور بالخصوص محمد اویس اقبال سعیدی صاحب نے جو یہ کوشش کی اور حضور کے ذکر کی بزم سجائی، میری دعا ہے اللہ کریم یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میلاد پاک کی برکت سے اللہ کریم انہیں مالا مال فرمائے۔ حاضرین مکرم، میرے لیے میرے بہت ہی محترم اور علماء بھی میں دیکھ رہا ہوں جو اس وقت یہاں جلوہ فگن ہیں، بہرحال سب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا، کل بھی میں 3 بجے پہنچا، پھر صبح پڑھایا، پھر بندوں کا رش، پھر ابھی یہاں، پھر کل کہاں، تو اسی سلسلے سے وابستہ ہوئے ہیں جب سے، بس یار کی خاطر کبھی کدھر پھرتے ہیں کبھی کدھر پھرتے ہیں۔ یہ اللہ نے کرم فرما دیا کہ اگر اللہ نے عزت دی ہے تو صدقہ حضور کا دی ہے۔ حاضرین کرام، بالکل مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ ایک شخص تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد قرآن پاک اٹھا لیتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد آذان ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک یتیم سامنے آتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اسے چند روپے دیتا ہے، پھر اس کے بعد کسی بیوہ کے گھر کی تلاش کرتا ہے، پھر جا کر کسی بیوہ کے گھر جا کر اس کو ناشتہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی روزی روٹی پر چلا جاتا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، مزدوری لے کر جب گھر آتا ہے اپنے بچوں سے حکم حدیث کے تحت پیار کرتا ہے، پیار کرنے کے بعد پھر رات ہوتی ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، پھر اوابین پڑھتا ہے، پھر جناب والا اس کے بعد عشاء کے بعد آنکھ لگتی ہے، پھر تہجد کے وقت آنکھ کھلتی ہے، پھر تہجد پڑھتا ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، ایسا کوئی شخص اگر اس کائنات میں ہو تو کیا وہ حجتاً اور دلیلاً یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ نے میرے کس عمل کی وجہ سے مجھے اتنا قرب عطا کیا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی تو اللہ نے مجھے قرب دیا، یہی عمل تھا؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے مجھے قرب عطا کر دیا؟ کائنات میں اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے پتا ہو کہ اس عمل سے اللہ نے مجھے قرب عطا کی ہے۔ اب سن تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہمیں تجھے پتا نہیں ہے اللہ نے کس عمل سے تجھے قریب کیا، زہرا کے بابا کو پتا ہے کون سا عمل تجھے رب نے قریب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی۔ ہمیں زہرا کے بابا کو پتا ہے کہ وہ تہجد والا عمل ہے،
یا وہ صبح کی نماز کا عمل ہے، یا وہ قرآن پڑھنے کا عمل ہے، یا یتیم کا عمل ہے۔ فرمایا سن، جس طرح عمل، نیک عمل، رسول اللہ کو پتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میرا امتی رب کے قریب ہوا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے رب سے دور ہوا۔ سن، رب کے قریب ہونے کا جب محمد عربی کو پتا ہے، دنیا میں چلنے کا بھی محمد عربی کو پتا ہے۔ اور یہ مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے گا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت تفسیر عزیزی اٹھائیے۔ اس آیت کے تحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، ہمیں حضور جانتے ہیں وہ عمل کون سا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم میلاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں حضور کو پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ میلاد تو ظاہری چیز ہے، اگر تو باطنی عمل بھی کر جو کسی کو خبر نہ ہو، شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں تیرا باطنی عمل سارا کا بابا جانتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس لیے کہ جب کائنات ساری اکٹھی ہوگی نا، اس وقت آدم سے لے کر عیسیٰ چپ ہو گے، بتانے والا سارا کا بابا ہوگا۔ اب ذرا علمی نکتہ علماء کے لیے، تفسیر روح البیان سورہ بقرہ، اسی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علامہ روح البیان نے نکتہ لکھا، کمال لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا، دو چیزوں سے جوڑا، دو چیزوں سے۔ ایک انسان کو روح دی اور ایک انسان کو جسم دیا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ مجھے آتی یہی چیزیں ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ اب سوال یہ ہے، علامہ فرماتے ہیں اسماعیل حقی فرماتے سوال یہ ہے، روح کی اصل کیا ہے اور جسم کی اصل کیا ہے؟ روح کہاں سے بنی ہے اور جسم کہاں سے آیا ہے؟ میں سن، روح عالم امر کی چیز ہے۔ جب کہا نا کن، یہ امر تھا، ہمیں یہ عالم امر کی چیز، اور عالم امر قرب الہی ہے۔ عالم امر قرب الہی، اور جسم یہ اسفل السافلین کی چیز ہے، یہ نچلے سے نچلے طبقے کی چیز ہے۔ اب علامہ کا نکتہ سنیے، فرمایا قاعدہ ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ روح کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اصل یعنی عالم امر یعنی قرب الہی میں جاؤں، اور جسم کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اسفل السافلین میں جاؤں۔ میں اللہ چاہتا یہ تھا کہ جسم چاہتا ہے میں دور بھاگوں اور روح چاہتی ہے میں قریب آؤں۔ اب کوئی ایسا ہو تو جسم اور روح دونوں کو قریب لے آئے، تو میں محمد کو پیدا کر دیا اور فرما دیا محبوب جسم کو بھی لے آ، روح کو بھی ان کی وجہ سے بس۔ فرمایا یہ جو بیچ کا راز ہے نا، یہ جو تجھے خدا کا قرب عطا کر دے گا، جو خدا تک پہنچائے گا، وہ تیرا بابا نہیں ہوگا، وہ زہرا کا بابا ہوگا۔ وہ قرب الہی میں لے کر جا سکتا، تو ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ ارے رب اپنے پاس بلاتا ہے تو وسیلہ زہرا کے بابے کو بنا، یہ وسیلہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ جب حضور نے کہا مولا مجھے عمر دے دے، دعا کی تھی نا مجھے عمر دے دے، آگے اللہ فرما دیتا محبوب میں تجھے کافی نہیں ہوں، میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ اب حضور کہہ رہے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر، اے اللہ عمر کے اسلام سے اسلام کو عزت دے۔ اب حضور مانگ رہے ہیں عمر کو، اور اللہ یہ نہیں کہتا محبوب میں تجھے کافی نہیں، جس طرح اسلام کے بقال کے لیے محمد عربی کو عمر کی ضرورت ہے، اسی طرح بخشش کے لیے ہمیں محمد کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے یار چھڈو یار کیا ملا, ربیع الاول ملا, ربیع الثانی ملا, جمادی الاول ملا, جمادی الثانی ملا, رجب ملا, شعبان ملا. وہ کیا ہو گیا ہے, وہ تمہیں ہو کیا کرتے ہو تم؟ ربیع الاول کافی نہیں تھا, ربیع الثانی بھی, ربیع الثانی کافی نہیں تھا, جمادی الاول بھی, جمادی الاول کافی نہیں, جمادی الثانی بھی. آخر وجہ کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم ہیں سنی لوگ, اصل میں بات یہ ہے عالم ارواح میں بھی محمد محمد کرتے تھے, عالم جسم میں بھی محمد محمد. بس بات یہ ہے وہ جو عادت لگی ہے نا وہی چل رہی ہے, کیونکہ انسان فطرت پر ہوتا ہے, انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور فطرت ہماری میں یہی رکھا ہے محمد محمد پکے نہیں گزر گئی, آدنال احمد ملے نہیں. تو بات وہی ہے. مجھے میرا فرید یاد آ رہا ہے, میرے فرید کا ایک مرید تھا, اللہ اکبر, مہار شریف, خواجہ غلام فرید سنگھ مرید تھا. تو وہ ایک سال عرس پہ آیا, تو وہ ایک خوبصورت حضرت فرید پاک کے لیے چادر لے آیا توفتاً. جب وہ آیا تو اس نے فرید پاک کو چادر دی, تو آپ نے یوں دیکھی تو آپ نے فرمایا حاجی صاحب چادر تو سونی ہے, چادر تو سونی ہے. تو جب آپ نے سنا نا تو اس نے کہا حضور آپ واسطے گھرنا ہے. آپ نے یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا قبول فرمایا اسے, قبول فرمایا اسے. تو خوش ہو گیا مرید, اس نے کہا شیخ نے قبول کر لیا. اب ہوا کیا, عرس ختم, وہ واپس گھر کو چلا گیا. اگلے سال جب اس کی ڈیٹ آئی تو وہ نہ آیا, ایک سال لگا. اگلے سال وہ آیا, 2 چادریں لے آیا. کتنی؟ 2. آ کر اس نے فرید پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے یوں دیکھا, آپ نے فرمایا حاجی آ, پچھلے دفعہ بھلا کہنا ہے. صوفی کے اپنے رنگ ہوتے ہیں نا, صوفی اپنے رنگ میں بات کرتا ہے. میرا دوست صوفی ہوتا ہے, پر اے کو اللہ دا واسطہ ہے صوفی فرید ورگا ہو گئے. اے خیال کرے, آج تو ہر کوئی صوفی ہے, اے مہربانی کرو, آج ہر کوئی صوفی ایسا نہیں ہوتا. صوفی کون ہوتا ہے؟ اذا روح ذکر اللہ, میں جب بھی اسے دیکھو اللہ یاد آ جائے بس. میں بیٹھے اللہ کرتے ہوئے, اٹھے اللہ کرتے ہوئے, سوئے اللہ کرتے ہوئے, اس کی سانسیں اس کنڈیشن میں ہو کہ جب کوئی کان لگائے تو اللہ کی صدا آئے, ہمیں جب وہ چلے تو لفظ اللہ کی پکار بلند ہو, جب قبر میں لیٹے تو قبر میں سے آواز ہے اللہ اللہ اللہ. اسے کہا جاتا ہے صوفی. یہ ہوتا ہے صوفی. اصل ورگا صوفی نہیں ہوتا, خیال کی تک. ہر داڑھی والا صوفی نہیں ہوتا, ہر داڑھی والا صوفی نہیں ہوتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا داڑھی ہو پھر صوفی ہو, ایسا نہیں ہوتا. داڑھی والا صوفی نہیں. صوفی کی سند کیا ہے؟ وفادار مصطفیٰ صوفی ہوتا ہے. حضور کا وفادار صوفی, بس حضور کے در کا گداگر صوفی. کیسے صوفی؟ صوفی کا معنی کیا ہے؟ صوفی صفا سے ہے. صفا کا معنی عام لفظوں میں آپ کو بتا دوں, صفائی معنی جس کا قلب صاف ہو, مصفا ہو, مجلہ ہو, منور ہو, وہ صوفی ہوا کرتا ہے. جب وہ رسول کے در کا گداگر بنے گا, جب وفادار بنے گا, گندگی نہیں رہے گی. جو پاکوں سے جڑ جاتا ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میرے فرید نے کہا پچھلے سال کہنا ہے. تو آج کل لگا حضور مالی حالات ٹھیک نہیں تھے, اور میں چاہتا نہیں تھا کہ خالی ہاتھ جاؤں, تو میں نے چاہا شہر کے لیے کچھ لے لو. تو حضور اس لیے نہیں آ سکا. آپ نے یوں دیکھا, میں اچھا ٹھیک کی تھی. رکن الدین آپ کے خلیفہ تھے, اٹھے حضور حکم فرمائے.
میں یار کو بابا لے اس نے آگ لگائی، دونوں چادریں آپ نے آگ میں ڈال دی اس مرید کے سامنے۔ بتاؤ اس محب کی کیا حالت ہوگی جب 2 سال تڑپا اور 2 سال مزدوری کی اور ایک ایک آنا اکٹھا کر کے وہ شیخ کے لیے چادریں لایا، اور حالت یہ کہ شیخ نے اس کے چھپے ہوئے انداز میں نہیں بلکہ اس کے سامنے چادریں جلا دی۔ اب وہ یوں دیکھ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ جب رو رو کے اس نے جی بھر لیا نا، جب رو رو کے تھکا تو فرید پاک نے یوں دیکھا۔ اب جب بات کی نا فرید نے اخیر کر دی۔ جب یوں دیکھا نا آپ نے فرمایا حاجی اون شے کو بھالا جری یار کنو پرے کرے، سبحان اللہ، ہائے ہائے اوے اون شے کو بھالا جری یار کنو پرے کرے۔ اب نتیجہ سن، استدلال سن فقیر کا۔ فرید کے کہنے کا مطلب یہ تھا اون یاری کو بھالا جری محمد کنو پرے کرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یار یاری ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، مصطفیٰ کی یاری نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے۔ ہائے 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 ہائے، 7 سال کی عمر طلحہ بن برہ کی ہے اور وہ کہتا ہے انی احبک، حضور آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے یوں دیکھا نا، فرمایا تو محبت کرتا ہے مجھ سے؟ جی آقا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے جا۔ جب وہ جانے لگا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال ہے 7 سال نہیں کو کیا پتہ محبت کیا ہوگی۔ ہائے ہائے، اس کو کیا خبر کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت کا مادہ ہوتے ہیں نا کچھ خشک لوگ، جب وہ سنتے ہیں تو مادوں میں گھوم جاتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کی گرامر کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ یہ نہ دیکھ، یاد نہیں ہے تجھے یہی رجب کا ماہ تھا، یہی معراج کا مہینہ تھا، اور ابو جہل چلتا چلتا جب صدیق اکبر کے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، صدیق تو مان لے گا؟ سبحان اللہ، کیا تو مان لے گا؟ جناب صدیق اب سن، جب ہماری بات آتی ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں راوی ضعیف ہے جی، اس روایت میں راوی کمزور ہے۔ اگر ہم امام کعبہ میں ولادت علی بیان کریں تو روایت کمزور ہے۔ امام حاکم امام المحدثین جیسا بندہ نقل کرے پھر بھی راوی ضعیف ہے۔ کیوں کہ راوی ضعیف ہے؟ اب یہاں دیکھ، صدیق کے سامنے راوی کافر ہے، ذوق والی تو بات ہی نہیں نا۔ ذوق تو تب ہو جب ہم جائیں پھر روایت کے کہ ثقہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے مدلس ہے کہ نہیں ہے۔ نہ 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 نہ، صدیق کے سامنے راوی کافر ہے، اور کافر سے پوچھتے ہیں صدیق بتا کس نے ایسا کہا؟ کہا تیرے محمد نے۔ کہا اگر کہا ہے تو صدیق تصدیق کرتا ہے، گئے بھی ہے آئے بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو راوی کی روایت تب دیکھی جائے گی جب مسائل میں اختلاف ہوگا، جب مسائل میں اختلاف ہوگا اس میں راویوں کی روایت تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ امام اعظم دیکھ چکے ہیں۔ ہائے ہائے، امام اعظم کی مجھے بات یاد آ رہی، مقام ایسے نہیں میں دیکھ رہا ہوں طلاب العلم بیٹھے ہیں یہاں پر، بیٹا مقام ایسے نہیں ملتا۔ مقام کیسے ملتا ہے؟ سن، امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال پڑھے حضرت امام جعفر صادق کے پاس، 2 سال، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی 100 علماء سے پڑھا، کئی 100 علماء سے پڑھا، لیکن جو 2 سال میں نے امام جعفر سے پڑھا، اگر میں نہ پڑھتا نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ شان ہے۔ میں جعفر صادق سے پڑھا 2 سال، فرماتے ایک دن بیٹھا ہوں پڑھا رہا ہوں کلاس میں، پیچھے سے امام جعفر آئے۔ اب امام جعفر فرماتے میں تو دیکھنے آیا تھا میرا غلام میرے نانے کی شریعت کو ٹھیک ٹھیک پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا۔ فرماتے جب میں آیا نا تو میں بالکل کمر کے پیچھے سے آیا، تو آپ سیدھا پڑھا رہے ہیں۔ اب جب کوئی آئے نا تو طالب علم حرکت ہی ہوتا ہے نا، وہ حرکت کرنے لگے، یوں دیکھنے لگے،
تو آپ کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ بھی کوئی ہے پیچھے. تو امام اعظم نے یوں مڑ کر دیکھا تو امام جعفر ستون کے پیچھے ایسے چھپے نا. خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کانپتے ہوئے اٹھے, کانپتے ہوئے, اور آنکھوں میں اشک بہا رہے ہیں. اور امام جعفر جب سامنے آئے کہا ابو حازم بچہ ہے, روتا ہے. کہا آقا نہیں, بات یہ نہیں ہے, آپ آئے اور میں بیٹھا رہا. اگر آپ آتے اور میں دیکھتا زمانہ دیکھتا امام اعظم حضور کی اولاد کے لیے اٹھتا کیسے. سبحان اللہ. وہ امام اعظم ہے. آج پڑھنے والوں پڑھانے والوں تم جوتوں کی خاک کے برابر نہیں امام اعظم کی. لیکن سن, قدر پوچھنی ہے تو قدر والوں سے پوچھ. ذرا سوچئے, جب امام جیسے لوگ اولاد رسول کا اتنا حیا کرتے ہیں, خود رسول کا کتنا حیا کرتے ہوں گے. اب سنیے بالکل مختصر وقت میں تلک الرسل فضلنا, توجہ رکھیں گے اس پر. اور بالخصوص میں چٹان پڑھ, میں بالکل کھٹیا ہو سا تو سب وقت دوسو میرے, لیکن توجہ رکھو کر سمجھ ہم سے قرآن. آج میرے ایک نقطہ ہوں جملہ میں ہمیں فیصلہ بعد ونجا ہمیں سکھا ہمیں جت ونجا نا. میں والا نقطہ کوئی بھی بیان کرانا تیرے میں کچھ چاہتا ہوگا, اور میں آدھا ہوں یار چاش نہ آوے تو پیسے واپس. دلیل ڈالے نا تلک الرسل. میں جنہیں سارے رسول ہیں نا, سارے رسول, یہ جو شانے والے رسول ہیں, میں فضلنا, ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر, بعض کو بعض. آگے فرمائے منہم من کلم اللہ. پوری توجہ, یہ نقطہ آپ نے نہیں سنا ہوگا, سنیے. یہ روح البیان میں بھی ہے, روح المعانی میں بھی ہے. سنیے گا ذرا ایسے غور سے. ہم آتے ہیں کہ منہم من کلم اللہ, تفسیری مفہوم عرض کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں پڑھ رہا, تفسیری مفہوم. ہم آتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے ہم نے ہم کلامی سے مشرف کیا. جن میں سے ایک وہ ہے جسے ہم نے ہم کلامی سے مشرف کیا. ورفع بعضهم درجات. اور فرمایا ان میں سے وہ ایک یہ ہے جو اس ہم کلامی والے سے بھی درجوں بلند ہے. اب یہاں پر علامہ کا سوال سنیے جو مزیدار ہے. سوال یہ ہے, توجہ ہے, سبحان اللہ. توجہ توجہ. سوال یہ ہے, میرا وقت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سامنے ہونا چاہیے ہے. فرمایا سوال یہ ہے, اللہ نے جب بات کی بعض پر بعض کی تو سب کو مخفی رکھا, ایسے کہ نہیں. پھر جب ان پر جس کو فضیلت دی, ان پر جس کو فضیلت, اس کی صفت خاص کو ذکر کیا. منہم من کلم اللہ, یہ صفت خاص ہے, صفت خاص کو ذکر کیا. یعنی کیا مطلب, لوگ سمجھ جائیں بات موسیٰ کی ہے. ایسے ہے کہ نہیں, بات موسیٰ کی ہے, لوگ سمجھ جائیں بات موسیٰ کی. لیکن جب آگے بات کی ورفع بعضهم, نہ یہاں پر صفت خاص کو ذکر کیا, نہ ذات کا نام لیا. لیکن عجیب بات ہے, ہر کسی کا ذہن جا کمری والے کے پاس جا رہا ہے. بات پوشیدہ ہے, بات مخفی. نہ صفت خاص کا ذکر, نہ صفت عام کا ذکر, نہ ذات کا ذکر. آخر وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, میں حبیب میں نے بلندی کو تیرے ساتھ خاص کر دیا ہے. جہاں بلندی کا ذکر ہوگا وہی محمد کا ذکر. بات سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. اچھا چلیے آگے سنیے, میں تفسیر سے, ہاں بس 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 میں آ رہا ہوں اسی طرح بات. اب سنیے, کسی کی شان بیان کرنی ہو نا تو کلام عرب والے کچھ ورڈ یوز کرتے ہیں. اب سنیے گا ذرا, کیونکہ میں 6 سال سے تفسیر قرآن پڑھا رہا ہوں جمعے میں, مجھے آتا یہی کچھ ہے. فضلنا کہا نا, یہ فضلنا فضیلت اردو میں بنتا ہے. فضیلت کہتے ہیں آپ اسے. ایک ہوتی ہے فضیلت, ایک ہوتی ہے عظمت, ایک ہوتی ہے کرامت, ایک ہوتی ہے شرافت. سمجھ آ گئے؟ فضیلت کا تعلق علم اور عمل سے ہوتا ہے. فضیلت کا تعلق علم اور عمل سے ہوتا ہے. عظمت کا تعلق نسبت سے ہوتا ہے. عظمت کا تعلق نسبت سے, شرافت کا تعلق نسب سے ہوتا ہے.
شرافت کا تعلق نسب سے، کرامت کا تعلق حکم الہی سے، حکم الہی سے۔ جب باقی رسولوں کی بات آئی نا تو اللہ کریم نے فضیلت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ عظمت والے سارے تھے، فضیلت کا لفظ۔ لیکن جب محمد عربی کی باری آئی فضیلت کا لفظ نہیں کہا، رفعت کا لفظ بولا، رفعت کا لفظ بولا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر کہا جاتا عظمت والا ہے، لوگ کہتے پتہ نہیں کرامت والا ہے کہ نہیں ہے، اگر کہتے کرامت والا ہے لوگ کہتے شرافت والا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا رفعت والا، رفعت ہر ایک کا جامع ہے۔ جب کہا جائے رفعت والا تو بتا دیا زمانے والے کو، سن لو محمد فضیلت والا بھی ہے، محمد شرافت والا بھی ہے، محمد عظمت والا بھی ہے، محمد کرامت والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بات سمجھیں آپ کے؟ اچھا حضرت بڑی مزے کی بات، بس کر دیں مر کا تھکے تو کہنے میں بیٹھے، جنہیں ہاتھ چاہیے یہ تھکے بیٹھے۔ میں بس مختصر کر لوں، میں بس بالکل مختصر، کیونکہ میں نے اب آیت جو چھیڑ دی ہے نا بس اسی پر اختتام کروں گا۔ اب سنیے گا ذرا، المصطفیٰ جسے، اچھا یہ مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے درجوں بلند کیا ایسے۔ اب سٹیپ دیکھیں آپ، تلک الرسل فضل، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر۔ اچھا پھر ایک سٹیپ بڑھایا اور فرمایا منہم من کلم، میں ایک وہ ہے جسے ہم نے یہ مقام دیا کہ اس نے ہم سے ہم کلامی کر لی، ہم سے ہم کلامی۔ پھر سٹیپ بڑھایا، ورفع بعدہ درجات، درجہ بھی نہیں، درجات۔ درجات۔ اب مطلب کیا ہے؟ اب علامہ لکھتے ہیں، مطلب سنیے، بڑے مزے کا ہے مطلب۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو بندوں پر صرف بلند نہیں کیا، انسانوں پر بلند نہیں کیا، بلکہ جو پہلے ہی ساری کائنات سے درجوں بلند تھے انہیں پر ہی درجوں بلند کر دیا۔ جو پہلے سے ہی درجوں بلند تھے انہیں پر درجوں بلند کر دیا۔ اب ذرا سوچ، موسیٰ کی شان تک نہیں پہنچ سکتا، محمد کی شان پر کیسے پہنچ جائے گا؟ اچھا یہ حضور ہے نا، حضور کا نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ اب میرے 3 سوال ہوں گے، کس نے چنا، کس کے لیے چنا، کب سے چنا، کب تک کے لیے چنا۔ بس سوالوں کے جواب وہ کیویں اندر دی اینڈ ہے، دی اینڈ، بس میڈا نہیں تقریر کا خیال کریں۔ اب المصطفیٰ فرمایا چنا ہوا، کس نے چنا؟ رب العلا نے چنا۔ کیسے چنا؟ اب کوئی کہ کیسے، سنیے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چنا، کنانتا من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، وصطفیٰ قریشم من کنانتا، اور قریش کو چنا کنانہ سے، اور پھر فرمایا میں وصطفیٰ کنانتا من بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کو چنا قریش میں سے، اور بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب میں سے عبداللہ کو چنا، عبداللہ میں سے محمد رسول اللہ کو چنا۔ چنا رب نے۔ اچھا یہ کس نے چنا ہے بھلا؟ جو کہتا ہے میں علیم بھی ہوں، میں خبیر بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، میں حی لا یموت بھی ہوں، میں حی قیوم بھی ہوں، تجھ نے اور مجھ نے نہیں چنا، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ اچھا ہمارا چننا کیسے ہوتا ہے؟ ہم ایک بار چنتے ہیں، 5 سال ذلیل ہوتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت دیکھتے ہیں بڑھڑی بھائی ہے تو شدی بیٹھی ہوئے تو 5 سال جو گزر دینا تو آگے حضرت صاحب
سمجھ تگے ہو سو